میرا بندہ ایوب جو کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے، اس پر نگاہ کی ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ جب کہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے اور اس کے گرد پاک روح کی واڑ رکھی ہے، اور کیوں نہ تیری تمجید کرے، اگر تو اسے چھو لے تو تیرے منہ پر تیری تفکیر کرے گا۔ اس نے کہا، خداوند نے کہا کہ اسے چھو لے لیکن اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ایوب کا جاتا رہا، کیونکہ ایک ایک بات نہیں کر سکتے لیکن وقفے میں کرتے ہیں۔ ایوب کا سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہا۔ جب ایوب کا سب کچھ جاتا رہا اور اسے مختلف جگہ سے پیغام آئے کہ ایوب کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور ادھر کیا ہوا، اس نے ایوب نے اپنے کپڑے چاک کیے اور خاک پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اور خداوند کا نام مبارک ہو۔ اس بات پر ایوب نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوبارہ خدا کے بیٹے خدا کے پاس آئے، ان میں سے شیطان بھی آیا تاکہ خدا کے حضور حاضر ہو۔ جب شیطان آیا تو خداوند نے دوبارہ یہی بات کہی کہ میرا بندہ ایوب جو کامل اور راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ مال کے بدلے مال اور جان کے بدلے جان، اگر تو اسے چھو ہی لینے دے تو تیرے منہ پر تیری تفکیر کرے گا۔ اس نے کہا کہ اس کی جان نہیں لینی، اسے چھو لے۔ جب وہ آیا اور اس نے ایوب کو سر سے لے کر پاؤں تک، چاندی تک اسے دردناک پھوڑے اور بڑے دکھ دیے، اور 7 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اور خداوند نے اسے دیکھا کہ ایوب جو ہے بہت مصیبت میں ہے، اور اس کی بیوی نے کہا کہ تو اب بھی خداوند کی عزت کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہم خدا کے گھر سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ اس نے کہا کہ اسی نے دیا اور اسی نے لیا اور اسی کا نام مبارک۔ یہ ایوب نے بار بار یہی کہا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جب ایوب پھر چلایا، ایوب کیا ہوا؟ چلایا۔ اس نے اپنے جنم دن پر لعنت کی، اس نے فضول حجت کی، اور خداوند کو اس بات پر غصہ آیا۔ خداوند نے کہا کہ کیا جو فضول حجت کرتا ہے قادر مطلق سے جھگڑتا ہے؟ جو فضول حجت کرتا ہے قادر مطلق سے جھگڑتا ہے، اور جو کوئی خدا سے بحث کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ اور اس پر اس نے ایوب نے کہا کہ میں تجھے کیا جواب دوں گا، میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھتا ہوں، میں 1 بار بولا، 2 بار بولا، آگے میں نہ بولوں گا۔ اور اس پر ایوب نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا کہ ایوب خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد خداوند نے پھر اسے کہا کیا تو میرے انصاف کو باطن ٹھہرائے گا اور میرے انصاف کو باطن ٹھہرائے گا اور خود راست بار اور مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ یہ بات خداوند نے کی کہ ایوب سے کہا کہ تو خود راست بار ٹھہرے گا اور مجھے مجرم ٹھہرائے گا۔ ان باتوں میں ایوب نے گناہ کیا، ان باتوں میں ایوب نے گناہ کیا۔ پھر لکھا ہے تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا، اور یہ کون ہے جو نادانی سے مسلط پر پردہ ڈالتا ہے؟ مسلط ہوندا ہے کہ اچھیاں گلاں دے اوتے پردہ ڈالنا۔ انہیں ایوب نے آکھیا یہ کون ہے جو نادانی سے مسلط پر پردہ ڈالتا ہے؟ ایسی یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں۔ یہ باتیں جو کہ ایوب کے ساتھ ہو رہی تھیں یہ اس کے لیے نہایت عجیب تھیں۔ اور آگے لکھا ہے میں تیری منت کرتا ہوں، سن اور میں کچھ کہوں گا۔
میں سوال کروں گا اور تو مجھے جواب دے۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں راہ اور خاک میں توبہ کرتا ہوں۔ آج پہلے نمبر پر ہم ایوب کے سبق سے سیکھتے ہیں کہ ایوب نے کن باتوں میں فضول حجت کی۔ جیسے بارش ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار ابھی بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ خود ہی اپنے طور پر فضول باتیں کرتے ہیں، کچھ خداوند کی باتوں پر آگے بحث کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہے، کوئی بات کرے گا اور اس کے آگے بحث کریں گے۔ خادموں نے یہ بتانا ہے کہ یہ خداوند کی بات ہے، خادموں نے یہ بتانا ہے کہ یہ خداوند کی بات ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی بحث کرنی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار خداوند نے شیطان کو جو پیدا جی کیا ہے تو وہ اسے مار کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اسے دیکھو، اس کا سوال دیکھو، میں نے اسے کہا کہ یار تیرے اندر جو شیطان ہے تو اسے مار دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔